السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الشمس کا پہلا حصہ لیا تھا اور حصے کو دہراتے ہیں، اس کے بعد باقی کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی تیز دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم اور جو اس کے پیچھے آنے والا ہے اس کے بعد آتا ہے۔ والنہار، اور دن کی قسم اذا جلاها، جب اس کو روشن کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم وما بناها، اور جس نے اس کو بنایا یا جس طرح اس کو بنایا گیا۔ والارض، اور زمین کی قسم وما طحاها، اور جس نے اس کو بنایا یا جس طریقے سے اس کو بنایا گیا۔ ونفس، اور ہر جان کی۔ وما سواها، اور جس نے اس جان کو بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا، پس الہام کیا اس کو، فجورها، اس کی برائی، وتقواها، اس کی نیکی، کہ ہر نفس کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس نفس کی نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہر چیز اس کو بتا دی، اس کو الہام کر دیا۔ قد افلح من زکاها، قد یقیناً کامیاب ہو گیا، من جس نے زکاہا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کو پاک کر لیا، نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا کہ جس نے نفس کو دبا دیا۔ یہاں تک ہم نے لیا تھا، اور خصوصاً آخری دو آیتیں جو اصل اس صورت کا سارا مقصد ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے یہاں پر 12 قسمیں کھائی ہیں، اور 12 قسمیں کھا کر کیا حقیقت بیان کی ہے کہ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو جو ہے خراب کر لیا، اس کو برباد کر لیا۔ تو یہ ہے اصل مقصد اس صورت کا، کیونکہ انسان باقی مخلوقات میں، خصوصاً زمین پر بسنے والی مخلوقات میں، اگر اس کی اصل جو فضیلت ہے وہ کس لحاظ سے ہے، اس کے نفس کے لحاظ سے ہے، اس کے نفس کے لحاظ سے۔ باقی جسم تو ہاتھی کا بھی بہت بڑا ہے، طاقت قوت کے اندر انسان سے بڑھ کر بھی بڑے بڑے طاقتور مخلوقات ہیں، جانور موجود ہے، لیکن ایک وہ چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اور وہ ہے روح اس کی، کہ جس روح کی غذا جو ہے وہ آسمان کی وحی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل انسان کو باقی مخلوقات سے اونچا کرتی ہے۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ بجائے اپنی روح کا خیال کرنے کے، اس کا اہتمام کرنے کے، جسموں کا اہتمام ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جائیے اور میڈیکل سینٹروں میں جائیے، وہاں پر دیکھیے کس قدر رش ہوتا ہے، کس قدر لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس کے لیے، جسموں کے علاج کے لیے۔ ہر محلے میں، ہر گلی موڑ پر کلینک ہیں، ہیلتھ سینٹر ہیں، ہاسپٹل ہیں، کس کے لیے؟ جسموں کی صحت کے لیے۔ اور بلکہ ہر جگہ پر، ہر گلی میں وہ ایسے سینٹر ہیں کہ جہاں پر جسموں کی غذا ہے۔ تو انسان کی دن رات دوڑ لگی ہے جسم کی غذا مہیا کرنے کے لیے، جسم کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ انسان کی ضرورت ہے جسم کا خیال رکھنا، ہم نہیں کہتے کہ غلط ہے، لیکن غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ صرف جب اس جسم ہی کو بنانے پر آدمی لگا رہے، جس جسم نے کل مرنے کے بعد آپ کو قبر کھولیے، کسی فوت ہونے والے کو جس کو دفن کیا آپ نے، کو 5-7 دن کے بعد اس کی قبر کھول کے دیکھیے اس کا حال کیا ہے۔ وہ جسم
جس کو 60-70 سال بناتا رہا ہے، اس جسم کا کیا حال ہوا ہے؟ تو یہ ہے جسم کہ جو کل مٹی بننے والا ہے، جس کو کل کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو انسان اس جسم کو بنانے پر لگا ہوا ہے، لیکن وہ نفس، وہ روح جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر قسمیں کھا کے بیان کرتا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ جس کی غذا اللہ نے بھیجی ہے، نازل کی ہے، یہ قرآن اسی کی غذا ہے، یہ قرآن اسی کی اصلاح کے لیے، اس نفس کی، روح کی غذا اس کی اصلاح کے لیے ہے، لیکن اس کا پتہ ہی کچھ نہیں، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پڑھنا آتا ہے تو معنی کا پتہ نہیں کہ کیا پڑھ سن رہے ہیں۔ کسی کو معنی کا پتہ ہوگا تو اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اس سے کیا ہم کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ ہے انسان کی اصل غفلت، اس کی لاپرواہی، اور یہ ہے نفس کو، اس کو دبا دینا، اس کو غلیظ کر دینا، اس کو گندا کر دینا۔ کیونکہ جب تک نفس کی پاکیزگی نہیں ہوگی، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کی صفائی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے اندر تو طرح طرح کے غراض سے ہیں، شیطان ہے، نفسانی خواہشات ہیں، طرح طرح کے جرائم ہیں، اور یہ چیزیں پھر نفس کو خراب کریں گی اور کر رہی ہیں۔ آج دیکھیے ہر انسان بغیر کسی استثناء کے، سوائے اکا دکا جن کو اللہ نے کو ہدایت کے راستے پر چلا رکھا ہے، ورنہ کیا ان کے شب و روز، ان کے دن رات کس چیز میں گزرتے ہیں؟ کیا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موبائلوں پر، سکرینوں پر؟ کیا سنتے ہیں؟ کیا زبانوں سے بولا جا رہا ہے؟ کیا ان کے معاملات، کیا ان کی ڈیلنگیں ہیں؟ تو یہ ہے نفس کو خراب کرنا، نفس کو برباد کرنا۔ اسی اللہ تعالیٰ 12 قسمیں کھا کے اس چیز کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اس کی صفائی کر لی، اس کی اصلاح کر لی، یہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس کو خراب کر دیا، اس کو برباد کر دیا، دبا دیا، ویسے لفظی معنی دبانے کا ہے۔ دبانے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر نفسانی خواہشات، شیطانی شبہات، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر چھا گئیں اور نفس دب گیا۔ جس کو اٹھنا چاہیے تھا، جس کو اونچا ہونا چاہیے تھا، وہ نیچے دب گیا۔ تو یہ ہے جو برباد ہے، یہ جو خراب ہے۔ اس لیے اس صورت کا اصل سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، جس کے لیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغہ، کہ سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم ہی صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم ہی خراب ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ الا وہی القلب، آپ مانتے کہ وہ دل ہے۔ اور دل کیا ہے؟ وہ نفس ہے۔ یہی نفس جس کی بات ہو رہی، وہ دل ہی ہے۔ کہ اس کی اصلاح کر لی تو پورا جسم صحیح ہے۔ آنکھیں بھی وہی چیز دیکھیں گی کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کانوں سے وہی بات سنیں گے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، زبان اسی بات کو بولے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ہاتھوں پاؤں سے وہی کام ہوگا کہ جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر ہر انسان کا ہر عضو جو ہے، ہر اس کی چیز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس نفس کی اصلاح کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کذبت ثمود بطغواہا، کذبت جھٹلایا، ثمود قوم ثمود نے، بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا اور بہترین انداز جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن صرف باتوں کو نظریاتی انداز سے ہی بیان نہیں کرتا، کہ صرف نظریاتی طور پر کوئی چیز بیان کر دی کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، بات ختم ہوگی، بلکہ قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے۔ مثالیں بھی زندہ مثالیں تاریخ میں جو موجود ہے۔ اب اللہ نے جب ذکر کیا 12 قسمیں کھا کر کہ جس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو خراب کر لیا برباد ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ آگے مثال دیتا ہے کہ کچھ ایسی قومیں گزری ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے نفس کو خراب کر لیا تھا، پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ سابقہ قوموں سے ایک قوم کی اللہ مثال دیتا ہے۔ ویسے تو قومیں کئی گزری ہیں، انہی قوموں میں سے ایک قوم ثمود ہے، جو ترتیب کے لحاظ سے بڑی بڑی قومیں جو گزری ہیں، پہلے قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بعد قوم عاد ہے جن کے نبی ہود علیہ السلام تھے، ان کے بعد قوم ثمود ہے جن کے نبی صالح علیہ السلام تھے۔ اور یہ قوم زمانے کے اعتبار سے تو بتا دیا، جگہ کے اعتبار سے کہاں پر تھی؟
یہ تھی مدینہ اور تبوک کے درمیان مدائن صالح کے نام سے ایک علاقہ جانا جاتا ہے۔ آج بھی پہاڑوں کے اندر ان کے مکان کھودے ہوئے موجود ہیں، اور آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی، اور ممکن ہے کسی نے وہاں پر جا کر دیکھا بھی ہو۔ تو یہ آج بھی پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے مکان ان کے موجود ہیں، ہزاروں سال پہلے کے۔ کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد کچھ وقت کے بعد یہ قوم آئی ہے، تو کتنے ہزار سال اس کو گزر گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس وقت بھی، جب کوئی مشین نام کی چیز نہیں تھی، ایسی قوتیں، طاقتیں اور ایسے ہنر دیے تھے کہ پہاڑوں کو تراشنا اور پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر مکان بنانا۔ اور ہم نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے جا کر وہاں پر کہ مکان ایک نہیں، آپ داخل ہوں گے، ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ ہے، دوسرے کے بعد تیسرا کمرہ ہے، جیسے کہ پہاڑ کے اندر پورا محل بنایا گیا اور پہاڑ کو آگے سے کاٹ کر برابر کیا ہوا، اس کی بڑی خوبصورت ڈیزائننگ کی ہوئی۔ اس زمانے میں جب کوئی مشین نام کی چیز نہ تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم کو اس وقت بھی کیا ہنر دیے تھے، کیا وسائل دیے ہوئے تھے۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات قرآن کریم میں قریش کو، آپ کے زمانے کے جو کافر تھے، ان کو کہا ہے کہ تم بیوقوف قوم، اکڑتے پھرتے ہو، تمہارے پلے کچھ ہے نہیں، نہ تمہاری کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی تمہارے پاس مال ہے۔ اپنے سے پہلے قوموں کو ذرا اٹھا کر دیکھو، کتنی ان کی قوتیں، طاقتیں تھیں، کیا ان کے دنیا کے وسائل تھے؟ لیکن اللہ نے ان کو ایک لمحے کے اندر رگڑ کے رکھ دیا۔ تو قریش کو کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کا تنبیہ کی ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو صحیح کہ تم اللہ کے سامنے اکڑتے پھرتے تم ہو کیا۔ تو اللہ نے سابقہ مثالیں دی ان قوموں کی۔ تو بات کر رہے تھے یہ قوم سمود کہ جو مجھے بتایا ہے کہ یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان مدائن صالح کے نام سے علاقہ جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رہتے تھے اور پہاڑوں کے اندر مکان کھود کر، تو جس طرح کے کفر و شرک تھا قوموں کے اندر، ان کے اندر بھی کفر و شرک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا نبی صالح علیہ السلام کو، آ کر دعوت دیتے رہے۔ اور آگے سے قوموں کا جو انداز رہا تھا ہٹ درمی کا، کفر کا، نہ ماننے کا، تو چند لوگ ایمان لائے، باقی اپنے کفر پر ہے۔ اور پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ کیا معجزہ دکھائیں؟ خود انہوں نے طلب کیا کہ پہاڑی سے اونٹ نکلے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ اب پہاڑ کو اونٹیاں جنم دیتے ہیں، لیکن معجزہ تھا۔ اور قوموں کے معجزات بھی، ان کے مطالبے بھی ایسے الٹے قسم کے ہوتے تھے۔ آپ کے زمانے کے مشرکوں نے کیا کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو یہ پہاڑ سارے مکہ کے ہٹ جائیں، پہاڑ سارے یہاں سے ہٹ جائیں، اور یہاں پر باغات اور یعنی کہ یہاں پر کھیت ہوں، باغات ہوئیں، اور چشمے اور نہریں چلے۔ طرف ماتا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں کر دوں گا ایسا۔ لیکن اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر انجام ان کا وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوتا رہا ہے۔ آسان ہے کہ پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، جو ایمان لاتا ہے لائے، جو نہیں لاتا اس کا جو بھی معاملہ ہے کم از کم ان کو بھی مہلت ملی رہے۔ تو خیر اس قوم نے معجزہ مانگا، اللہ نے دکھا دیا، اونٹنی نکال دی، بہت بڑی قد و قامت کی اونٹنی، اور کہا جاتا ہے کہ حاملہ اونٹنی تھی، یعنی اس نے کچھ دن کے بعد بچہ بھی پیدا کیا۔ اب اتنی بڑی اونٹنی، ظاہر بات تو اس کی خوراک بھی اسی طرح کی ہوگی۔ تو عرب کے صحرا میں آپ جانتے ہیں کہ پانی کی تو کمی ہے، تو ان کے پاس ایک ہی کنواں تھا پانی کا، جہاں سے وہ قوم پانی لیتی تھی۔ اب کیا ہے، اونٹنی پانی بھی لینا ہے، پینا ہے، اور قوم نے، لوگوں نے پانی بھی پینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ ان کو بتا دو ایک دن یہ پانی کنویں کا لے لیا کریں، اپنے برتن بھر لیں، جو بھی پینا ہے اپنے برتن جانوروں کو پلا لیں، اور دوسرے دن جو ہے اونٹنی پیے گی۔ یعنی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اونٹنی کتنی بڑی تھی کہ وہ پوری قوم جو پانی پیتی تھی وہ اکیلی پی جاتی تھی۔ ہاں پانی پیے گی، لیکن اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں کیا دے گی؟ ان کو دودھ دے گی کہ جو پوری قوم کے لیے کافی ہو۔ تو خیر اللہ نے معجزہ دکھا دیا ان کو، اور بہت بڑا معجزہ تھا واقعی۔ اور معجزات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نبی کے سچا ہونا، واقعی یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے واقعی اللہ کا نبی ہے، کہ جس کے ہاتھوں اللہ نے اس طرح کا کام کروا دیا جو ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب نبی کو سچا دیکھ لیا کہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، تو اس کا تقاضا پھر کیا ہے
اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ معجزات دیتا اس لیے ہے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن قوموں کا جو حال رہا ہے وہ یہ کہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اپنے کفر پر مصر، تو معجزہ مل گیا لیکن پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اور نہ کہ صرف کفر پر ڈٹے رہے بلکہ کچھ وقت کے بعد اونٹی کو بھی کاٹ ڈالا، اونٹی کو بھی قتل کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرماتا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی وہ نفس جس کی اصلاح کرنا تھی انہوں نے نہ کی، اس کو غلیظ کر دیا، دبا دیا، تو چنانچہ اس وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا، آگے جو اس کا انجام ہوا ہے جسے ہم نے بتایا ہے کہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے مثال دیتے ہوئے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جن قوموں نے اپنے نفسوں کو خراب کیا ہے ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز اس واقعے کے اندر کیا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 8 نمبر آیت، تو جس میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اس کے نفس کو الہام کیا ہے کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب اللہ نے مجھے خود کو الہام کر دیا ہے کیا نیکی کیا برائی ہے، تو مجھے پھر کسی شریعت کی کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سمجھ سکتا ہوں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کرنے کے لیے فرمایا اگرچہ اللہ نے الہام کیا ہے انسان کے نفس کے اندر ہی نیکی برائی کی تمیز رکھی ہے، لیکن پھر بھی نیکی کی مزید تفصیلات کو جاننے کے لیے اللہ ہم سے عبادت چاہتا ہے۔ ہاں یہ تو پتہ ہے، لیکن عبادت کرنا کیسے ہے، عبادت کس طرح کرنا ہے، یہ تو نبیوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب تک وحی نہیں آئی نبی اور رسولوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی، ایمان کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وحی کی جب آتی ہے تو اس وقت نبیوں کی رہنمائی ہوتی ہے، پھر نبی آگے قوموں کو بتاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے اس نفس کی اصلاح کے لیے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے ایک تو اللہ نے الہام کیا ہے، اور دوسری مزید اس الہام کو صحیح معنوں میں اس کے استعمال کرنے کے لیے اللہ نے وحی نازل کی ہے، اپنے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان پر کتابیں نازل کی ہیں، یہ ہے جہاں سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر اس کا بھی ذکر آ گیا، اللہ نے قوم سمود کا ذکر کیا جنہوں نے اس وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ وہ نبی کون تھا؟ وہ ان نفسوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا۔ مایا کہ کذبت ثمود بطغواہا، تغوا تو یعنی سے سرکشی، کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا اللہ کے نبی کو۔ اذ انبعث اشقاہا، اذ جب کہ انبعث کھڑا ہوا اٹھا، اشقا شقی سے، اور شقی کیا ہوتا ہے؟ جو بڑا بدبخت قسم کا شخص ہو، بہت برا آدمی ہو، اس کو شقی کہتے ہیں، کہ جب ان کا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کس لیے اٹھا وہ آدمی؟ اونٹی کو کاٹنے کے لیے، اونٹی کو کاٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اٹھا۔ تو جب اٹھا وہ آدمی اونٹی کو قتل کرنے کے لیے، فقال لهم رسول اللہ، ان کا جو اللہ کا رسول بھیجا ہوا تھا ان کی طرف، اس رسول نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اللہ کی اونٹی کو نہ چھیڑو، اس کو قتل نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اس کو چھوڑ دو۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹی کو تکلیف نہ دو، اس کو چھوڑ دو۔ وسقیاہا، اس کو بھی چھوڑ دو، اور اس کے پینے کی جو باری ہے وہ بھی اس کو پینے دو، کہ اللہ کی ہوئی تقسیم ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، اللہ ماتا ہے کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، پہلے نبی نہیں مانا تھا، اب بھی جھٹلا دیا، اور بلکہ صالح علیہ السلام نے نہ کہ صرف قوم کو منع کیا بلکہ ان کو وارننگ دی کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اونٹی، اور اللہ کے معجزات کو اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا اللہ کو چیلنج کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے اگر تم نے اس اونٹی کو کچھ کہا، تکلیف دی، تو پھر اپنا انجام تمہارا بہت برا ہو۔ وارننگ بھی دی، لیکن اللہ بات ہے فَكَذَّبُوهُ، نہ مانے قوم، پھر بھی اپنی ہر درمی پر چلتے رہے، ایمان بھی نہ لائے اور اونٹی کو بھی کاٹ ڈالا۔ فَعَقَرُوهَا، عقر کے معنی ہوتا ہے کوچے کاٹنا، کوچے کاٹنے کا معنی اس کی ٹانگیں جو ہے ٹانگیں کاٹ دینا۔
تو اس کی کوچیں کاٹ دیں، اس کو کاٹ دیا۔ اب اونٹی کو جب کاٹا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ دمدمہ کے معنی ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اور علیہم کا لفظ مزید اس عذاب کی شدت کا بیان کرتا ہے۔ اور دوسری آیات میں قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہاں پر تو بڑا مختصر انداز سے ذکر ہوا ہے چند آیتوں کے اندر، باقی اور جگہوں پر کافی تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے کہ صالح علیہ السلام ایک وقت تک قوم کو دعوت دیتے رہے، اور پھر اللہ نے معجزے کے طور پر اونٹی نکالی اور ان کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے اور سارا کچھ، اور پھر ان کو ڈراتے رہے لیکن نہ قوم مانی۔ تو آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور عذاب بھی ایک نہیں بلکہ 3 طرح کے عذاب ان پر آئے۔ 3 طرح کے عذاب۔ ایک تو اللہ نے ان کے اوپر ایک زلزلہ طاری کیا، اور دوسرا ایک خوفناک آواز ان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اس آواز سے ہی ان کے سینوں کے اندر ان کے دل پھٹ گئے، اور اوپر سے ان کے بادل کا عذاب بھی۔ 3 طرح کے عذاب ان پر اللہ نے بھیجے کہ جس سے یہ قوم ہلاک ہوئی، اور ایسے ہلاک ہوئی جس طرح فرماتا اللہ تعالیٰ کہ جیسے وہ قوم وہاں پر تھی ہی نہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہ بچا، کوئی بچہ تک نہ ان کا بچا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ جب قوموں کو ہلاک کرتا ہے تو قوموں کے اس انداز سے ملیا میٹ کرتا ہے کہ ان کا بیج ہی مٹا دیتا ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی اس قوم کا بھی سوائے چند ایمان والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت کے نبی رسول کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، اور باقی قوموں کے اس انداز سے ملیا میٹ کرتا ہے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اس انداز سے اس قوم کے اوپر تباہی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے، اور پوری قوم ایک وقت میں ہی پوری کی پوری قوم ہلاک اور تباہ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے صرف ایک آدمی بچتا ہے کافروں میں سے، مشرکوں میں سے، کہ جو اس وقت حرم میں تھا، بیت اللہ میں تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ قوم سمود کا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی بات کی ہے، پہلے کی ہے۔ قوم سمود جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کی قوم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ پھر وہ آدمی حرم میں کیسے ہوا؟ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نہیں کی، صرف اس کو پھر سے بنایا ہے۔ اس سے پہلے بیت اللہ موجود تھا، بنایا گیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اس سے آدم علیہ السلام نے بنایا اس کو، اور اس طریقے سے مختلف زمانوں میں اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ کا حج ہوتا رہا ہے، سمجھے نا، کہ چونکہ یہ قوم سمود ان سے بہت پہلے کی قوم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی سوائے ایک ابو رغال نام کا ایک آدمی تھا جو اس وقت حرم میں تھا، کہ جب اس قوم کے اوپر عذاب آیا تو جب وہ حرم سے نکلتا ہے، جیسے ہی حرم کے حدود سے نکلتا ہے، آپ مانتے کہ جو عذاب باقی قوم پر پڑا تھا وہ اس پر بھی آ گیا۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو اس کی قبر دکھائی، آپ نے صحابہ کو اس کی قبر دکھائی کہ حرم کی حدود کے پاس اس کی کہیں قبر تھی، دکھائی کہ اس کی قبر ہے۔ کہنے کا مقصد کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جب قوموں پر آتا ہے، اور جب قومیں اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں، اپنے نفسوں کو خراب کر لیتی ہیں، برباد کر لیتی ہیں، تو ان کا انجام پھر یہ ہوتا ہے۔ ماتا اللہ تعالیٰ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا وقت کے نبی کو، فَعَقَرُوهَا، اور انہی کو کاٹ ڈالا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کے اوپر جو ہے عذاب ڈالا، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، ایسا عذاب ڈالا کہ جس میں سبھی کو برابر کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نے ان کی ہلاکت تباہی کا بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کے عاقبت انجام کا بھی کوئی ڈر نہ تھا۔ بندے بعض اوقات بادشاہ بھی کوئی ایکشن کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے کسی قوم کے خلاف، اپنے ملک میں ہی کرنا ہو، تو اس کو بڑا سوچ بچار کر کرنا پڑتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کہیں بغاوت تو نہیں ہو جائے گی، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اللہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے
کہ جو قوموں کو چھوڑ کر پوری دنیا کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کے مقابلہ تو کیا کرنا اللہ کا، اللہ کے بدلے میں مقابلے میں تو کسی کیا کھڑا ہونا، کوئی انتقام تو کیا لینا، اللہ کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ولا یخاف عقباہا، قوم کی اس ہلاکت کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں، اس کو کوئی ڈر نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمتیں، جس سے ہم نے بیان کیا ہے کہ اس صورت کا مقصد انسان کا اپنی نفس کا اصلاح کرنے کی دعوت ہے۔ اس کے لیے 12 قسمیں کھائی گئیں، اور پھر ایک مثال پیش کر کے بیان کیا گیا کہ کسی قوم نے، کسی لوگوں نے، افراد ہو یا قومیں ہوں، انہوں نے جب اپنے آپ کو خراب کیا، اپنے نفسوں کی اصلاح نہیں کی، تو پھر ان کا انجام دنیا میں ہی کیا ہوا ہے آخرت سے پہلے۔ یہ تو صرف دنیا کی ہلاکت ہے، یہ تو صرف دنیا کی تباہی ہے معمولی سی، آخرت کی تباہیاں بربادیاں جو ایسے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تو یہ ہے اس صورت کے حوالے سے جو انسان کو سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا کس قدر ضروری ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔